نگر پارکر کے قریب واقع کاروانچھر پہاڑ اس علاقے کی سب سے نمایاں جغرافیائی پہچان ہے۔ یہ پہاڑ صحرائی زمین کے درمیان اچانک ابھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ان کے پتھر باقی علاقوں سے مختلف ہیں۔ یہ فرق دراصل ان کی ساخت کی وجہ سے ہے۔ یہ پہاڑ زیادہ تر گرینائٹ کے بنے ہوئے ہیں، جو بہت سخت اور قدیم چٹان مانی جاتی ہے۔ اس وقت ہم لوگ پہنچے ہیں کاروانچھر کی بیس کیمپ پہ۔ یہاں سے سننے میں آیا ہے کوئی 4 سے 5 ہزار سیڑھیاں ہیں اور اس کی ٹاپ پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ کرسیاں پڑی ہوئی ہیں۔ بھائی یہ کتنا راستہ ہے اوپر جانے کا؟ اوپر جانے کے بولتے ہیں کہ 2 سے 2.5 گھنٹے کا ہے سفر، اور میں جتنے تک پل بنا ہوا ہے اتنے تک میں گیا ہوں، میں آگے نہیں گیا۔ اس سے آگے نہیں گئے؟ جی نہیں۔ آپ مقامی ہیں یہاں؟ یہاں کا میں مقامی ہوں۔ اچھا۔ 40 سال میری عمر ہے، میں آگے تک گیا ہی نہیں اچھا۔ ہوں، اور علم ہی نہیں ہے کہ کتنی سیڑھی بنی ہوئی ہے اور کتنا سفر ہے۔ بولتے ہیں کہ اوپر کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اور چائے کا یا پانی کا وہ کوئی نظام نہیں ہے۔ یہاں سے جو بھی بندے آتے ہیں وہ 5-5 لیٹر والی بوتل یہاں سے میرے سے بھر کے لے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ رش کس سیزن میں ہوتا ہے نگر پارکر؟ یہ اگست میں ہوتا ہے۔ اگست میں، جب بارشیں ہوتے ہیں، ہر طرف ہریالی۔ جی ہاں جی ہاں۔ رانا خالد بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں صادق آباد سے۔ رانا جی، ہے ہمت حوصلہ؟ ہاں انشاءاللہ اوپر جائیں گے، ٹھیک ہے، اور واپس بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ آج سر طاقت آزمایا جائے گا، کس میں طاقت ہے، کس میں دم ہے، اوپر تک جا سکتا ہے۔ شروع ہو گئی ہماری ٹریکنگ۔ یہ پہلی سیڑھیاں۔ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اور آج دھند چھائی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ پل تو بالکل قریب میں ہے، یہ تو بالکل ہی پاس میں ہے، مطلب گاڑی سے آپ کو بس صرف 3 سے 4 منٹ چاہیے اور آپ پل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے جوان بیٹھے ہوئے ہیں سر جی، ہم تھک نہیں گئے ہیں، ہم بیٹھ گئے ہیں آپ کی وجہ سے انتظار میں۔ صاحب آ جائے، دوست کو آگے بنا دیا۔ آپ کہاں سے آئے ہو؟ ہم ٹھٹا سے آئے۔ اچھا، کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ ہمارے کو تقریباً 6 گھنٹے لگے۔ اور یہ جو آپ نے یہ پہنا ہوا ہے، یہ مفلر، اس کو کیا بولتے ہیں آپ کی مقامی اس زبان میں؟ کو سندھی میں تو لنگی بولتے ہیں ہم۔ لنگی؟ جی۔ اچھا، چادر۔ چادر۔ ہاں جی جی ٹھیک ٹھیک۔ اور یہ آپ نے ٹھٹھا سے لیا ہے؟ جی بالکل ٹھٹا یہ سے۔ بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ اچھا، بڑی مہربانی، ماشاء اللہ، شکریہ صحیح، مہربانی مہربانی قرب۔ صحیح، مہربانی۔ اب یہ سیڑھیاں یہاں پہ ختم ہو رہی ہیں اور آگے بس پتھروں والا علاقہ ہے، پتھروں میں شاید رستہ بنا ہوا ہے۔ اچھا، پانی نا آپ اپنے ساتھ رکھیں، ہر کوئی بندہ ہمیں ریکمینڈ کر رہا ہے۔ ہنزا گلگت میں بھی ہم لوگوں نے ٹریکنگ کی اور آج ہم ان پہاڑوں کی ٹریکنگ کریں گے، ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ ایکسپیرینس۔ اچھا، یہ ویسے کافی حد تک سٹیپس بنے ہوئے ہیں، سیمنٹ وغیرہ ڈال کے، پتھر ڈال کے باقاعدہ سیڑھیاں بنائی ہیں تاکہ چڑھنے میں آسانی ہو۔ بڑی بڑی سیڑھیاں ہیں۔ باورچی عبدالغفار، ٹی ایکسپرٹ۔ سینری چیک کریں آپ، آج ویسے دھوپ کم ہے، تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی فوگ ہے، اس کی وجہ سے ایک بالکل ڈیفرنٹ وائبز آ رہی ہیں۔ اچھا، یہ سارا ٹریک ویسے مارک تو نہیں ہے، لیکن لوگوں کے چلنے کی وجہ سے اور کہیں کہیں سیڑھیاں آنے کی وجہ سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ صحیح جگہ پہ جا رہے ہیں۔ یہ بہرحال مقامی لوگوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے، ادروائز بالکل ایک جیسے پہاڑ ہیں اور یہاں پر آپ گم ہو سکتے ہیں ان بھول بھلائیوں میں۔ ویسے یہ اتنا مشکل ٹریک نہیں ہے، ایلیویشن کہیں کہیں پہ تو تھوڑی سی ہے، لیکن بہرحال اگر آپ چلتے رہیں آہستہ آہستہ، 1-2 لوگ آپ کے ساتھ ہوں، ہلکی پھلکی آپ گپ شپ کرتے رہیں، تو پھر بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کافی ویسے آگے ہیں برج سے،
لیکن ابھی تک زیادہ خاص محسوس نہیں ہوا اور چلتے جا رہے ہیں فی الحال. دوسرا ایک اور چیز وہ یہ کہ بہت کم لوگ ویسے برج سے آگے آتے ہیں, ابھی تک ہمیں کوئی ٹکرا نہیں ہے. ایک تو خیر یہ آف سیزن ہے, برسات کے موسم میں یہاں پر کافی رش ہوتا ہے, پتھروں کا رنگ بھی بالکل لال ہو جاتا ہے, ہر طرف سبزہ, ایک ڈفرینٹ ہی نگر پارکر پینٹ کر رہا ہوتا ہے پکچر. تو یہ ہم آئے تو آف سیزن میں, کیونکہ میرے پاس ٹائم بس اسی طرح دسمبر جنوری میں ہی ہوتا ہے, لیکن اسٹل بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے, بڑا ہی خوبصورت. یہ ہے ہمارا نگر پارکر کارونچھر. یہ ویسے ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے سیڑھیوں کا بھی. فی الحال اس علاقے میں ہمیں کوئی اور بندہ نظر نہیں آیا, لیکن سیڑھیاں بہرحال کافی ہیں, کافی مشکل ٹریک ہے. سائنسدانوں کے مطابق یہ پہاڑ کروڑوں سال پرانے ہیں اور زمین کی تہوں میں ہونے والی حرکات کے نتیجے میں وجود میں آئے. ان پتھروں کا رنگ, ساخت اور شکل مختلف ہے. کہیں ہموار سطح, کہیں بڑے بڑے گول پتھر اور کہیں چٹانی دیواریں. سورج کی روشنی جب ان پر پڑتی ہے تو یہ رنگ بدلتے محسوس ہوتے ہیں. بارش کے بعد یہی پہاڑ اور زیادہ خوبصورت لگتے ہیں, کیونکہ ان کے درمیان چھوٹے چھوٹے تالاب بن جاتے ہیں اور ارد گرد ہریالی نمودار ہو جاتی ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ نگر پارکر کی یہ پہاڑ پاکستان کے پہاڑوں سے اتنے مختلف کیوں ہیں. اس کی وجہ ان کی جیولوجی ہے. یہ پنک گرینائٹ سے بنے ہوئے پہاڑ ہیں اور یہ دنیا کے قدیم ترین پہاڑی سلسلوں کا حصہ ہیں. ان کی عمر کروڑوں سال پرانی ہے. ماہرین ارضیات بتاتے ہیں کہ یہ پہاڑ بھارت کے کو اروالی کا حصہ ہیں. مقامی لوگ کہتے ہیں کہ کارونچھر روزانہ 100 کلو سونا اگلتا ہے. اس کا مطلب سونا نہیں بلکہ وہ قیمتی جڑی بوٹیاں اور معدنیات ہیں جو یہاں پر پہاڑوں میں پائی جاتی ہیں. ایک بہت بڑا پتھر ہے, اس کے اوپر کسی نے کالا رنگ کر کے اپنا نام لکھا ہوا ہے, شاہد لغاری. یار یہ ویسے حرکتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. یہ جتنی مرضی سیڑھیاں آپ چڑھتے جائیں یہ نہیں ختم ہو رہی. میرے خیال میں بالکل اینڈ تک تو خیر میں نہ جا سکوں. جو میرے ساتھ فوج آئی تھی وہ تو پیچھے ہی رک گئی ہے. میں نے کہا تم اپنا شوق پورا کراؤ, ہم یہیں پہ ویٹ کر رہے ہیں. نیچے سے برج نظر آ رہا ہوگا آپ کو شاید, وہاں سے بھی آگے سے, بلکہ وہ جو سامنے وائٹ سی ہٹ بنی ہوئی ہے وہیں پہ ہماری گاڑی پارک. یہ ہے اب میری فائنل ڈیسٹینیشن. ویسے سیڑھیاں تھوڑی سی آگے جا رہی ہیں لیکن ہم لوگوں کو آلریڈی بہت ٹائم ہو چکا ہے. اس وقت 1:02 ہو گئے. صبح 7 بجے کے ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں, تو اب یہی سوچا ہے کہ یہاں سے واپسی کی جائے اور 1-2 اور جگہیں دیکھی جائیں. جی یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنی گاڑی کھڑی کی. اس کے بعد ہم لوگ ٹریک لیتے لیتے, یہ برج تھا اور یہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں اور میں جی یہاں پہ اس وقت کھڑا ہوں. بہت ہی خوبصورت پہاڑ اور یونیک قسم کے. ان میں سوراخ ہوئے ہیں, کالا پانی گر رہا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ رو رہے ہوں. اب واپسی کا راستہ ہے. واپسی کا راستہ ویسے ہونا تو آسان چاہیے, لیکن احتیاط سے اتریں گے, پھسلن وغیرہ نہ ہو. کافی سارے سٹیپس ہیں.
यहीं पे बिल्कुल एक प्लेटू सा बना हुआ है, यहाँ पे अब हम लोग चाय वगैरह बनाएंगे। असलम, यहाँ से लकड़ी मिल जाएगा? बहुत अच्छी। अच्छा, हाँ बहुत लकड़ी बहुत है। ये हमारी नई यंग जनरेशन का हाल देखें, ये आए नगर पार्कर हुए हैं और ऐसे मोबाइलों में खुबे हुए हैं हर एक के हाथ में। इधर हमारे नेट चल रहा है, नौबत साहब की खबरें नहीं ख़त्म हो रही। राना साहब ने फटाफट मोबाइल अपना जेब में डाल लिया। ये जी हमारे असलम और गफ़ार दोनों काम वाले बंदे हैं। गफ़ार साहब के एक्शन देखें आप बस। ये मेरा फेवरेट मैरी, एक दिन मैंने ये जर्मनी में भी ढूंढा है, वहाँ ये मरिया के नाम से है। और ये असलम साहब ने बड़ी मोहब्बत से ये चाय और मैरी बिस्कुट पेश कर रहे हैं। शुक्रिया साईं। भी ले जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं सर। ये नौबत खान, ये हमारा बहुत पुराना साथी है। शंकर तो बिक गया है हमारा, क्या शंकर अब किसी का हो गया है? नहीं आ जाएगा, अब हमारा नहीं रहा है। आएगा कभी ना कभी, हमारा याद उसको ज़रूर आएगा। ब्रिज के बिल्कुल साथ ही आप देख सकते हैं लोगों का बहुत ज़्यादा गंद फैलाया हुआ है यहाँ पे, तो काइंडली ये चीज़ें मत किया करें, इकट्ठा किया करें। वैसे इस ब्रिज से आगे जितना भी रास्ता है, मैं अभी होके आया हूँ, वहाँ पे बिल्कुल गंद नहीं है, क्योंकि लोग जाते नहीं हैं बेसिकली ऊपर। सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप यार ये पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखें प्लीज़। इन पहाड़ों की बहुत ही खूबसूरती है। सही, आपको रोज़ यहाँ से लकड़ी मिल जाता है? बस कभी कभी आते हैं, अच्छा, मेले वाले सारी दुनिया लेती है ना। ये अब कितने दिन चल जाएगा आपका ये लकड़ी? ये 2 दिन चल जाएगा। 2 दिन? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। इस जगह पे आपको ये काला पहाड़ वाकई में नज़र आता है। कोई मुझे बता रहा था कि कारो अंजर का मतलब है काला पहाड़। फाइनली जी हम लोग पहुँच गए। नौबत को पता अलग से, नौबत को पता अलग से माखी चेक करना। यानी मिट्टी में रखी तो आप फूंक दियो, ठीक है जी, पानी पारो बिल्कुल नहीं रड़ी विंदो बिल्कुल ही वो समझा बाकी ओरिजिनल है। असल तमाई दोरी की गल है, असल नकल जी खबर ये पे जी तवा की बता जनाओ। शायद ये तो लेस असली और को तोड़ नकली दी। देखने के लिए जी फैसला हो रहा है। ये लेस को तोड़ दी, बियो नंबर यो ठीक है जी, कोई जो खतरो है। ये जो कतरो है ना, हाँ देखिए कौन से आने हाथ तोड़ के थोड़ा फूंक दे, ठीक है भाई, बिल्कुल मैंने मुकमल वही डायरेक्ट हली विंदो पर समझ ओरिजिनल मैंने कितने भी बैठे ऐसा गलत से को दे दो कि ये पहचान पति माची कितना भी बैठे था। राना खालिद साहब शायद को चेक कर रहे हैं। सर चेक करने का पैसा नहीं लगेगा। यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ रखी। ये जिस्मानी ताकत, ये पता नहीं मूवी का अल्लाह जाने क्या लिखी हुई है। ये खारिश की दवाई है और ये शुगर का है कुछ बनाया हुआ। ये था हम लोगों का कारो अंजर के पहाड़ की ट्रैकिंग का व्लॉग। बहुत मज़ा आया, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। और ये पहाड़ जिस तरह मुझे इतने खूबसूरत लग रहे हैं, आपको भी इंतहाई दिलकश नज़र आ रहे होंगे। चलें फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।